السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں مصطفیٰ اور ڈیجیٹل مسلم ورلڈ کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے مسلم دنیا کی دلچسپ کہانیاں لاتے ہیں۔ یہ کہانیاں سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے مرتب کی جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد ان کہانیوں کے ذریعے آپ کو مسلم دنیا سے جوڑنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کی رپورٹ ہے۔ ترک حکومت کے مطابق یہ زلزلہ 100 سال میں آنے والا بدترین زلزلہ ہے، جس میں اب تک 45,000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ 4 فروری کو ترکی اور شام ایک طاقتور زلزلے سے لرز اٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس صدی کی بدترین آفت ہے۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی اور عمارتیں تنکوں کی طرح گرنے لگے۔ زلزلے کے جھٹکے اس قدر شدید تھے کہ کئی شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ کر دی گئی۔ بہت سے ممالک مدد کے لیے متحرک ہوئے اور امداد آنے لگی۔ پاکستان میں اب بعض اوقات اپنے ننگے ہاتھ متاثرین کو نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کیونکہ پابندیوں کی وجہ سے شام کو امداد نہیں پہنچائی جا سکتی۔ پابندیوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ تباہی کے درمیان ہم نے ہمت اور خوشی کے مناظر دیکھے۔ ننھے بچوں کو 7 دن گزرنے کے بعد بھی ملبے سے نکالا گیا۔ هذا بوري هذا؟ بسم الله. الله أكبر. بس تعالوا. Peşine. Hey, tamam. Ver az daha ver. Muhammed. Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel. Abi çok sağ ol. Gel. Gel yanıma gel. Gel. جہاں موت ہے وہاں زندگی ہے۔ نامولود بچوں کو بھی بچا لیا گیا۔ ہم نے اذان بھی دی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. انور ابراہیم ملیشیا کے نئے وزیر اعظم ہیں. یہ رپورٹ ان کی 25 سالہ طویل سیاسی جدوجہد پر مبنی ہے. داتو انور ابراہیم 15 میں عدالتوں نے سیاسی طور پر محرک مقدمات میں جیل بھیج دیا. ایک حیران کن اقدام میں مہاتیر محمد اور انور ابراہیم دونوں نے اپنے اختلافات کو ختم کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم نجیب رزاق کے خلاف ہاتھ ملایا. وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وعدے کے مطابق مہاتیر انور ابراہیم کو اقتدار سونپنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے ملک میں 2 سال تک سیاسی عدم استحکام رہا. آخر کار انور ابراہیم 2022 کے آخر میں مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے اور ملائیشیا کے وزیر اعظم بن گئے. ملک شہباز عرف میلکم ایکس 1960 کی دہائی میں امریکہ کی بنیادی حقوق کی تحریک کے مشہور رہنما تھے. ان کی برسی کے موقع پر ہم نے یہ رپورٹ اپنے ناظرین کے لیے مرتب کی ہے. مالک شہباز، جو میلکم ایکس کے نام سے مشہور ہیں، 60 کی دہائی میں امریکی شہری حقوق کی تحریک کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے. آج بھی وہ نوجوان سیاہ فام امریکیوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے. وہ مئی 1925 میں سیاہ فاموں کے حقوق کے حامی والدین کے ہاں پیدا ہوئے. ابتدائی بچپن میں اس نے اپنے خاندان کے خلاف نسل پرستی کا مشاہدہ کیا. والد کی وفات کے بعد وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گئے اور جلد ہی اس نے خود کو جرم کی زندگی میں پایا، جہاں سے وہ جیل میں پہنچا. جیل میں ان کا تعارف نیشن آف اسلام سے ایلیجا محمد کے پیروکار کے ذریعے ہوا، جس نے اسلام کا ایک الگ فرقہ بنایا تھا. میلکم ایکس نیشن آف اسلام کا بہت اہم رکن بن گیا اور سیاہ فاموں کے حقوق کی وکالت کی. اس نے پورے امریکہ میں پرجوش تقریریں کی اور سیاہ فام امریکیوں پر سفید فام لوگوں کے ظلم کے خلاف بات کی. اسے حکومت اور سفید فام بالادستی تنظیموں کی دھمکیوں کا سامنا تھا. مشہور باکسر محمد علی بھی ان کے قریبی دوستوں میں شامل ہو گئے. وہ خیالات کا تبادلہ کرتے تھے اور کئی بار مشترکہ طور پر سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتے تھے. تعارف کرایا. یہ اس کا حقیقی اسلام کی طرف سفر کا باعث بنا. انہوں نے حج کا تاریخی سفر کیا. یہاں ان کی ملاقات دنیا بھر کے مسلمانوں سے ہوئی. اس نے اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح کیا. دنیا بھر سے ہزاروں عازمین حج آئے تھے. وہ نیلی آنکھوں والے گورے سے لے کر سیاہ فام افریقیوں تک ہر رنگ کے تھے، لیکن ہم سب ایک ہی عبادت میں شریک تھے جو اتحاد اور بھائی چارے کے جذبے کا مظاہرہ کر رہے تھے. امریکہ کو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ایک مذہب ہے جو اپنے معاشرے سے نسلی مسئلہ کو مٹا دیتا ہے. مسلم دنیا میں اپنے تمام سفر کے دوران میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی، بات کی اور یہاں تک کہ ان لوگوں سے کھانا کھایا جو امریکہ میں سفید فام سمجھے جاتے تھے. میں نے پہلے کبھی ایسا مخلص اور سچا بھائی چارہ نہیں دیکھا جو رنگ و نسل سے بالاتر ہو. واپسی پر اس نے نیشن آف اسلام کو چھوڑ دیا اور اپنے خیالات کو بدل لیا. ان کے حج نے ان کی سوچ کا مبلغ قرار دیا. 21 فروری 1965 کو انہیں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ تقریر کرنے والے تھے. میلکم ایکس، مالک شہباز کی زندگی آج بھی بہت سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے. بھارت میں مودی سرکار منظم طریقے سے مسلمانوں کی تذلیل کر رہی ہے. بھارت میں مسلم دشمنی پر مبنی واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس نے مسلمانوں کو خوف و ہراس کے ماحول میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے. ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک میں سے ایک ہے. بھارت میں مسلم مخالف واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس نے مسلمانوں کو خوف اور دشمنی کے ماحول میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے. مودی سرکار منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے
اور ایسا لگتا ہے کہ تمام ریاستی ادارے اس اسکیم میں ملی بھگت کر رہے ہیں۔ آسام میں 300 مسلم خاندانوں کے گھروں کو اس بنیاد پر بلڈوز کر دیا گیا کہ یہ تجاوزات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستانی حکومت نے یہ حربہ اسرائیل سے سیکھا ہے، جو فلسطینیوں کے گھر تباہ کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں مسلمانوں کے گھروں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا جب انہوں نے بی جے پی کے رہنماؤں کے خلاف احتجاج کیا، جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے۔ اپنی مسلم نفرت کی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے مودی سرکار نے مسلمان لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ اسکول جانے سے بھی روک دیا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان صدیوں سے ہندوستانیوں کے درمیان رہتے ہیں اور اب RSS کی حکومت ان نفرت پر مبنی قوانین کو نافذ کر رہی ہے۔ حجاب پہننے والی مسلم لڑکیوں کو اسکول کے پرنسپل نے اسکول میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر روک دیا۔ لڑکیوں نے پرنسپل سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے اسکول میں جانے دیں، لیکن اسکول کے پرنسپل نے انکار کر دیا۔ یہ منظر ہندوستان کے کئی اسکولوں میں دہرایا گیا۔ ہندو اساتذہ اور اسکول کے عملے نے اپنی مسلم طالبات کے ساتھ کوئی ہمدردی ظاہر نہیں کی جو ان اسکولوں میں کئی سالوں سے پڑھ رہی تھی۔ یہ مسلمان لڑکیاں اب اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مہنگے نجی اسکولوں میں جانے پر مجبور ہیں۔ زیادہ تر خاندان ان نجی اسکولوں کی بھاری فیسیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے اس قانون کے خلاف ہندوستان بھر میں احتجاج کیا۔ کئی مقدمات عدالتوں میں دائر ہوئے، لیکن ججوں نے مسلمانوں کی اپیل کو ٹھکرا دیا۔ حجاب پر پابندی اور مسلمانوں کے مکانات کو مسمار کرنا مودی حکومت کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نیچے گرانے اور ہندوتوا ریاست کے قیام کی ایک بڑی مہم کا حصہ۔ RSS کی قیادت والی اس حکومت کا خواب کبھی پورا ہوگا یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تو اس مسلم دشمن حکومت میں خوف اور تکلیف کی زندگی گزار سکتے ہیں یا اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے بتایا کہ 2022 فلسطینیوں کے لیے کس طرح مہلک ترین سال تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے 2023 کو فلسطینیوں کے لیے مزید بدترین بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی مکمل محکومی کے لیے اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ 2022 فلسطینیوں کے لیے سب سے ہلاکت خیز سال تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے سال 2023 کو فلسطینیوں کے لیے مزید تباہ کن بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جنوری میں اسرائیلی قابض فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ پر حملہ